چھوٹی جس قدر عقل کی کھوٹی تھی اتنی ہی ناز و نام اور انفرادی اور امتیازی حیثیت کی حامل تھی۔ اماں کی تو اس میں جان تھی۔ آہ، بیچاری کا طفلی دور یتیمی میں بسر ہوا تھا۔ فقط 2 ماہ کی عمر میں اماں نے اگلے جہان کے لیے رخت سفر باندھا۔ گو کہ اب تک وہ زیست کے 20 برس بخیر و خوبی گزار چکی تھی، مگر ماں آج بھی اس کی محرومیوں پر نظر ثانی کرتی تو دل خون کے آنسو ہوتا۔ تمام عمر ہاتھ کا چھالا بنا کر سینے سے چمٹا کر رکھا۔ اس کی خاطر مدثر اور سبحان کو بھی قابل اعتنا نہ گردانتی۔ سبحان اس سے 10 جبکہ مدثر 12 برس بڑا تھا۔ وہ ان کی بھی بے حد لاڈلی تھی۔ اماں کی لاڈوں کو خاندان میں بھی خاصی اہمیت حاصل تھی۔ تب ہی کسی موقع پر نظر انداز ہونا بری طرح کھلتا تھا۔ جوں ہی بڑی دلہن نے گھر میں قدم رکھا، اگلی صبح چھوٹی کو اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ جب بڑے بھیا نے بند کمرے میں نئی نویلی دلہن کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ اپنے کمرے میں اماں کے سینے میں منہ چھپا کر اتنی شدت سے روئی کہ اماں کا دل بھی انہی آنسوؤں میں بہہ گیا۔ لقمے حلق سے نہ اتر پا رہے تھے کہ اماں نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹا اور بڑے بھیا کے وہ لتے لیے کہ دلہن نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ جوروں کے غلام بیوی کے ساتھ حلوہ پوریاں اڑاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس یتیم بہن کا نہ خیال آیا نہ سوچا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہائے اللہ نے باپ کا سایہ کتنی جلدی اٹھا لیا۔ اگر آج باپ سلامت ہوتا تو دنیا یوں پیروں تلے نہ رونتی میری بچی کو۔ اماں کا واویلا کسی طور کم نہ ہوا، جبکہ دونوں بہو بیٹے نے ان کے پاؤں نہ پکڑے اور چھوٹی کو آ کے گلے نہ لگا لیا۔ نو بیاہتا کو پہلی صبح ہی چھوٹی کی مستحکم حیثیت کا ادراک ہو چکا تھا، لہٰذا آئندہ کے لیے محتاط رہنا حتی المقدور وسیع تھا۔ البتہ دولہا میاں آئندہ کسی بھی روز دلہن کے ساتھ ناشتہ کرنے کا خیال بھولے سے بھی دل میں نہ لاتے۔ بصورت دیگر چھوٹی کی حق تلفی کا احتمال تھا۔ اماں یہ دیکھیں، یہ سالن بنایا ہے بھابی نے۔ وہ ڈوئی میں سالن بھر کر اماں کے سامنے لائی۔ اماں نے تنقیدی نظریں گاڑ دیں اور نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ تیل ضرورت سے زائد استعمال کیا گیا ہے۔ شام کو بڑے بھیا کی آمد پر وہ فسیختہ ہوا کہ دلہن رانی آٹھ آنسو روئی، مگر پوچھنے والا کوئی درد مند نہ ملا۔ دیکھ لیا بنو رانی کس قدر فضول خرچ ہے۔ ارے بیوگی میں پائی جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا ہے۔ اگر ایسی شاہ خرچیاں میرے گھر میں ہونے لگی تو جلد ہم روڈ پر آ کھڑے ہوں گے۔ دیکھو لڑکے، اس عورت کو ابھی سے قابو کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ چھوٹی کا ازبر کرایا ہوا سبق اماں نے منوان کہہ سنایا۔ بڑے بھیا مارے اشتعال کے پیچو تاب کھانے لگے اور مہینہ بھر پرانی دلہن کو درشت لہجے میں باور بھی کروا دیا گیا۔ آئندہ کبھی بھی سالن بناتے ہوئے اماں سے پوچھ کر چیزیں استعمال کرنا۔ سہمی ہرنی رانی محض گردن ہلا پائی۔ وہ تمام شب اس کی سرتاج سے ماں کی کفایت شاری کے قصیدے سنتے گزری تھی۔ اماں دعوت میں پہننے کے لیے بھابی نے ریڈ جوڑا نکالا ہے، انہیں کہیں پنک پہن لیں۔ چھوٹی نے اماں کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تو اماں سر ہلاتی دلہن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دلہن نے ہدایت سن کر سر ہلایا اور استری شدہ سرخ جوڑا طے کر کے الماری میں رکھا اور گلابی نکالنے لگی۔ موئی کا بڑا ارادہ تھا محفل میں چھانے کا، مگر میں نے سارا ارادہ خاک میں ملا دیا۔ چھوٹی دل ہی دل میں ہنستی رہی، الماری سے سرخ جوڑنا نکالنے لگی۔ اماں دیکھ کر نہال ہو گئی۔ میری شہزادی پر تو یہ رنگ خوب جچتا ہے، کان کے پیچھے کالا ٹیکا ضرور لگا لینا، تجھے بھی نظر بھی جلد لگ جاتی ہے۔ اماں ہدایت دیتی اپنی تیاری کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رانی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو چھوٹی نے ناقدانہ نظروں سے گھورا، پھر از خود تجزیہ پیش کیا۔ بھابی، آپ کو تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا، بیس دیکھیں کیسا پھٹا پٹا ہے۔ رانی جو تیار ہو کر خاصی خوشگوار محسوس کر رہی تھی، یکلخت بددل ہو گئی۔ بڑے بھیا چلنے کی ہدایت کرتے ہوئے آن وارد ہوئے۔ ان کے دوست کے ہاں دعوت میں جانا مقصود تھا۔ خاصے خوشگوار لمحات گزار کر وہ لوگ رات گئے گھر لوٹے۔ رانی نے جس روز سے اس گھر میں قدم رکھا تھا، گھر کا ماحول عجیب تناؤ کا شکار رہتا۔ چھوٹی نہایت معمولی باتوں میں نقص نکالنا گویا اپنا فرض گردانتی اور رائی کا پہاڑ بنا کر اماں اور بھائی کے سامنے پیش کرتی۔
رانی کی شامت بلواتی، چونکہ وہ مقابل آنے کے بجائے پیٹھ میں خنجر کھوپنے کی حامل تھی، لہٰذا ناقص العقل رانی کی عقل سے معاملہ بالا تر تھا۔ لاشعوری طور پر اماں اور بڑے بھیا کسی بھی معاملے میں رانی کی حمایت کر کے چھوٹی کی وقت کسی طور کم نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا رانی ہی قصوروار ٹھہرائی جاتی۔ مدثر رانی سے بہن کی سعادت مندی پر گویا ہوتا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اکلوتی نند کتنی با تہذیب و با تمیز ہے۔ اس کی صلح جوئی ہے کہ کبھی تمہارا سامنا کرنے یا بدتمیزی کرنے کا خیال دل میں نہیں لاتی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو بھابھیوں کا مقابلہ کرتے سارا لحاظ بالائے طاق رکھتی ہیں۔ وہ بہن کی تعریف میں رتب النسان ہوتا۔ ماں بننے کی نوید رانی کو ہوا میں اڑانے لگی۔ وہ شاداں و راحت تھی کہ چھوٹی سے اس کی مسرت کسی طور ہضم نہ ہو سکی۔ اماں دادی بننے کی نوید پا کر بے قرار نہال تھی۔ نادانستہ طور پر وہ چھوٹی سے بے اعتنائی برت کر پراشتیاق انداز میں چھوٹے کپڑے اور بچھونے بنانے میں جٹ گئی۔ رانی کو آرام کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ چھوٹی جلے پیر کی بلی بنی، بامشکل تمام ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنے لگی۔ بالآخر لومڑی صفت ذہن میں ایک ترکیب سما ہی گئی۔ اماں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سلائی مشین پر جھکی اماں کے نزدیک آ کر سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں چھوٹی بول۔ اماں نظر اٹھائے بغیر ہماتن گوش ہوئی۔ آپ سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے پر اماں، اس نے تمہید باندھی، ارے جو بھی بات ہے کہہ دے اماں، ہوں تیری ماں بھی سہیلی کی طرح ہوتی ہے۔ اماں نے حوصلہ بڑھایا۔ اماں، میری دوست کی بھتیجے کی پیدائش سے قبل ڈاکٹر نے اس کی بھابھی کو زیادہ سے زیادہ چلنے کا اور کام کرنے کا کہا تھا۔ اس حال میں آرام کرنے سے ڈاکٹر سخت منع کرتے ہیں، مگر بھابھی صاحبہ تو بیڈ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اماں نے پرسوچ انداز میں موٹے عدسوں والا چشمہ اٹھا کر سامنے کیا۔ لوہا گرم دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئی۔ رقیہ کی بھابھی روز صبح سب سے پہلے اٹھ کر جھاڑو پوچھا کرتی تھی، شام کی صفائی الگ، اور پھر رات کو 2 گھنٹے واک کر کے سوتی تھی۔ اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ شکر ہے خدایا تو نے بتا دیا۔ ارے ہم قدامت پرست لوگوں کو آج کل کے طور طریقوں کا کیا علم؟ ڈاکٹر کے پاس تو 7ویں مہینے میں ہی بھیجوں گی۔ موئے ابھی سے شاپر بھر دوائیاں بھجوا دیں گے۔ اچھا ہوا جو تو نے بتا دیا، اماں خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ اس دن کے بعد اماں نے کڑے تیوروں سے رانی سے ہر پرمشقت کام کروایا۔ اماں کی ہدایت پا کر مدثر اسے روز رات کو چہل قدمی کے لیے لے جاتا۔ مجھ سے بالکل چلا نہیں جاتا مدثر، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولی۔ اماں نے کہا تھا 2 گھنٹے مکمل کر کے گھر لوٹنا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا نا، وہ بڑی ہیں۔ اماں ہم سے کئی گنا زیادہ تجربہ کار ہیں۔ اس نے ڈپٹا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی تھی۔ وہ شنوائی صرف چھوٹی اور اماں کی ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ رو دھو کر از خود خاموش ہو جاتی۔ دن سبک روی سے گزرنے لگے۔ 3 ماہ بعد وہ اس خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ حسب معمول اس روز بھی مدثر آفس سے آ کر کسی قریبی پارک میں لے گیا۔ چلنے کا کہا مگر وہ انکار کری۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مدثر، پیٹ میں بہت درد ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا افسوس پنہاں تھا کہ ایک پل کو اس کا دل بے چین سا ہوا، اور خلاف توقع وہ ڈپٹنے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ مگر اماں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً پاٹدار آواز میں بیٹے کو سلواتیں سنانے لگی۔ اس 1.5 چٹانک کی لڑکی کی باتوں میں فوراً آ جایا کر۔ جھلا نہ ہو تو، ارے عورتوں کی یہی چالاکیاں ہوتی ہیں، مرد کو اپنا غلام بنانے کی، اور تجھ جیسے عقل کے اندھے ایک اشارے پر بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیویوں کی باتوں پر سر دھننا کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ اماں نے اسے آئینہ دکھایا تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ چل رانی اٹھ، میں اب ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور درستی سے گویا ہوا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممتا کا احساس، رحمت و دلی مسرت سخت زحمت محسوس ہونے لگی۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب گویا ہوئی اور شوہر کی تقلید میں آگے بڑھ گئی۔ معاشرے کے کچھ کریہہ چہرے یوں بھی ممتا کا احساس فراموش کر دیتے ہیں۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی چھوٹی کا قہقہ بلند
کمرے میں گونجا۔ اس روز رانی کی اپنی بد دعا اس ننھی جان کو کھا گئی جس نے دنیا میں آنکھ تک نہ کھولی تھی۔ اسے اپنے جملے کا ادراک اس پل ہوا جب اسٹریچر پر بے دم سی پڑی اور زیست و مرگ کی کشمکش میں آنکھیں موندے لیٹی ڈاکٹر کی گفتگو سن رہی تھی۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے DNC ہوئی ہے۔ انہیں اس حالت میں سخت آرام کی ضرورت تھی، مگر آپ کی نااہلی اور بے وقوفی آپ پر بھاری پڑ گئی ہے۔ انہیں کچھ روز انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا، ڈاکٹر درست لہجے میں کہہ کر اسے ICU میں منتقل کرنے کی ہدایت جاری کرنے لگی۔ وہ اس کی زندگی کے لیے اللہ کے حضور سربسجود ہو گیا۔ تب ہی گزشتہ روز بے شمار روز نگاہوں میں گھوم گئے، اس کا تھکا وجود یوں جیسے کوئی زندگی سے شکست تسلیم کر لے۔ اپنی فرعونیت بھی اس پر روز روشن کی طرح عیا ہو گئی۔ کئی بار اس نے اماں اور اس کے مقابل آ کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تھی، مگر اماں گرج کر کہتی، شوہر کے آگے اپنی لن ترانیاں پیش کرنا سعادت مند بیویوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اماں میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ دیکھ رہا ہے تو میری ہدایت کا کتنا اثر لیا ہے، اب میرے سامنے زبان کھل گئی ہے۔